السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے اور اکتوبر کے مہینے کی کیا اہمیت ہے، جن لوگوں کا بھی علی گڑھ سے تعلق ہے وہ خوب سمجھتے ہیں۔ 17 اکتوبر کو پارٹی سجائی جائے گی، سر سید ڈے زور و شور سے منایا جائے گا، پروگرامز ہوں گے، دیگیں چڑھیں گی، خوب کھانے کھلانے کا جشن ہوگا۔ لیکن میں اس موقع پر یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر سید ڈے ہم کیوں مناتے ہیں؟ کیا سر سید ڈے ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اس موقع پر ہمیں خوب کھانے اور کھلانے کا موقع ملتا ہے؟ کیا سر سید ڈے کھانے کے لیے ہے، یا سر سید ڈے جب شروع کیا گیا تھا جن لوگوں نے، ان کا کوئی اور مشن تھا؟ میں اسی مشن کو اور اسی مقصد کو یاد دہانی کرانے کے لیے، یاد دلانے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں آپ سے مخاطب ہوں۔ سر سید کے متعلق میں نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں، جس میں میں نے ولی رحمانی پر بات کی تھی، اس میں بھی بہت کچھ کہا ہے سر سید کے بارے میں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں تاکہ آپ جانیں کہ سر سید کون تھے، اور سر سید وہ عظیم سرمایہ تھے جو تاریخ میں، قوم میں صدیوں، کئی صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، جن کی نظر میں مال، دولت، اپنی کسی بھی چیز کی کوئی حرص ہوس نہیں ہوتی۔ وہ صرف ایک ہی چیز کا جنون لے کر پیدا ہوتے ہیں کہ کس طرح اپنی قوم کے بچوں کو خوشحال کر دیں، تعلیم یافتہ بنا دیں، اور دنیا کی ہر دوڑ میں اس کو نمبر 1 بنا دیں۔ جب یہ جنون ہو اور یہ شوق ہو تو پھر اس کی نظر میں کسی جائیداد، کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں جو اپنے لیے جینے کا کوئی حوصلہ، کوئی شوق نہیں رکھتے۔ وہ تو صرف اس لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی قوم کو زندگی دے سکیں اور ان کی کئی صدیاں محفوظ کر سکیں۔ سر سید نے تعلیمی مشن جب شروع کیا تھا اور اس کے لیے چندے جب شروع کیے تھے، اور اس راستے میں انہوں نے کیا کچھ دکھ اور مصیبت جھیلے، اس کی ایک مختصر روداد آپ ولی رحمانی والے ویڈیو میں سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ کتنے اسکول قائم کیے وہ سب بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اگر ان ساری باتوں کا اعادہ کروں تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گا، لیکن میں یہاں پر صرف ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ سر سید کی اس تعلیمی پروجیکٹ میں ایک بار بہت خطیر رقم کی ضرورت تھی اور ان کے پاس وہ پیسے نہیں ہو رہے تھے۔ ایک نواب صاحب تھے جن سے امید تھی کہ ان کے لیے یہ پیسہ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن سر سید سے وہ نواب صاحب فکری طور پر اختلاف رکھتے تھے، ان کے درمیان آپس میں اچھے تعلقات نہیں تھے۔ اس لیے سر سید جب ان سے پیسہ مانگنے گئے تو انہوں نے نہایت سنگ دلی کا مظاہرہ کیا اور بے عزتی کے ساتھ ان کو اپنی حویلی سے نکال دیا۔ سر سید جب باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ حویلی کے دروازے پر فقیروں اور مانگنے والوں کی ایک بھیڑ ہے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کس لیے بیٹھے ہیں؟ تو فقیروں نے بتایا کہ نواب صاحب بہت رحمدل انسان ہیں، وہ جب بھی باہر نکلتے ہیں تو ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ ایک آنا دو آنا دے کر جاتے ہیں، اور اب ان کے نکلنے کا وقت ہو رہا ہے، ہم لوگ اسی لیے جمع ہیں۔ سر سید بھی انہی فقیروں کے ساتھ بیٹھ گئے، اور جب نواب صاحب آنے لگے تو ان کو خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے دیکھ کر وہ جو ایک آنا یا 4 آنا کی امید تھی، کہیں وہ مجھے یہاں بھی ذلیل کر دیں اور وہ 2 آنا نہ دیں۔ اس لیے انہوں نے اپنا سر اتنا نیچے جھکا لیا تاکہ ان کا چہرہ وہ نہ دیکھ سکیں، اور اپنے سر کی ٹوپی نکال کر کے کٹورا کی طرح آگے کر دیا۔ نواب صاحب پہچان گئے، انہوں نے کہا آپ پھر سے یہاں پر ہیں؟ سر سید نے بہت ہی رقت انگیز انداز میں جواب دیا کہ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں اور آپ نے ابھی مجھے بھگا دیا ہے، لیکن اب میں آپ سے چندہ نہیں، بھیک مانگنے کے لیے بھکاریوں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ خدا کے لیے یہ جو ایک ایک آنا سب کو دے رہے ہیں،
اس بھیک میں مجھے بھی حصہ دیجیے، یہاں پر مجھے مت منع کیجیے۔ وہ نواب صاحب بہت متاثر ہوئے اور گھوڑے سے اترے، سر سید کو اپنے گھر لے کر گئے اور پھر بات کی کہ آپ کو کتنا چاہیے، اور وہ بجٹ انہوں نے دیا۔ ناظرین، یہ واقعہ اتنا رقت انگیز ہے کہ میں جب بھی اس واقعے کو بیان کرتا ہوں میری اپنی حالت عجیب ہو جاتی ہے، لیکن سر سید ڈے کے موقع سے ویڈیو بنانا ہے تو اس ویڈیو میں اس واقعے کو سنانا بہت ضروری تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سر سید کا مشن کیا تھا۔ سر سید کے مشن کو انہی کے 2 کوٹیشنز میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، سر سید نے فرمایا تھا کہ میری قربانیوں اور میری ساری محنتوں کا حاصل صرف اتنا ہے کہ میں ایک ایسا ادارہ تعمیر کرنا چاہتا ہوں جس میں ایسے افراد پروڈیوس ہو سکیں جن کے داہنے ہاتھ میں قرآن ہو، بائیں ہاتھ میں سائنس ہو اور ان کے سر پر کلمہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہو۔ خدا کی قسم، یہ وہ بیلنسنگ ہے دین اور دنیا کا کہ اس طرح کی سوچ کسی نے پیش نہیں کیا۔ ہم سب اسی لیے تو مارے گئے، دنیا کی تاریخ میں ذلیل و رسوا ہوئے کہ ہم نے اگر قرآن کو پکڑا تو سائنس چھوڑ دیا، سائنس کو جس نے پکڑا قرآن اس سے نکل گیا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا تاج تو بڑے بڑے پگڑی والوں کے سر پر نہیں ہے۔ ہم اسی کانٹیکسٹ میں آگے بات کریں گے۔ سر سید نے ایک دوسری بات کی، میں اس جملے کو سمجھا دوں پہلے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں سے، عوام سے، اپنے طالب علموں سے مخاطب ہو کر کہا کہ دنیا والوں کو اسلام کا چہرہ نہ دکھاؤ، بلکہ تم خود اپنا چہرہ، اصلی چہرہ دکھاؤ، وہ چہرہ جو اسلام کے سچے نور سے منور ہو، پیغمبرانہ اخلاقیات سے، قوت برداشت سے، ہمدردی سے اور اعلیٰ سوچ سے مزین ہو، اور اس چہرے اور اس سراپا میں حقیقی اسلام کی ایسی خوشبو رچی بسی ہو کہ لوگ خود بخود اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ علی گڑھ سے پڑھے ہوئے تقریباً ہر شخص کے دل میں سر سید کے اس اخلاص اور اس چبھن اور درد اور گھٹن کا ایک حصہ ضرور ملتا ہے کہ وہ جہاں بھی جائیں اس تعلیمی مشن کو، اس چراغ کو ضرور جلائیں گے اور مسلمانوں اور بالخصوص غریب طبقہ کے لوگوں کو اعلیٰ تعلیم دیں گے۔ اور اس مقصد سے بے شمار اسکول، کالجز علی گڑھ کے فارغین نے قائم کیے۔ آج کے دور میں کتنے ادارے اور اسکول آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے، لیکن ہم ذرا سا ایک بار اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ کتنے ادارے اور کتنے اسکول ایسے تعمیر ہوئے ہیں جن کا مقصد ایسے ہونہار بچے پیدا کرنا ہے جن کے داہنے ہاتھ میں قرآن ہو، بائیں ہاتھ میں سائنس ہو اور ان کے سروں پر کلمہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہو۔ یا ہم یہ غور کر کے دیکھیں کہ سر سید کے نام پر ہم کتنے ایسے افراد کو ذاتی طور پر جانتے ہیں جو ان صفات کے حامل ہیں۔ دیگر اداروں کا اور اسکولوں کا تو کیا کہنا، خود علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو حال ہے اور اس مشن سے جو بغاوت اور جو غداری ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر ایسا ہی برا حال ہے، لیکن کیا وہاں پر بھی اس مشن کو یاد رکھا گیا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سبق یاد ہے کہ یہ سر سید کا ادارہ کیا ہے اور کس مقصد کے لیے ہے؟ یہ اکتوبر کا مہینہ اور یہ سر سید ڈے کا جو اوکیزن ہے، یہ اسی لیے ہے کہ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنے کاموں کا محاسبہ کریں، اور ہم یہ غور کریں کہ سر سید کے اس مشن میں ہم نے کتنا ساتھ دیا، کتنا سمجھا اور اس کام کو آگے بڑھایا۔ یا ہم نے اسکول کے نام پر صرف کمائی تو نہیں کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سر سید کا نام لے کر، مسلمانوں کی تعلیم کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر
اور ان ساری خوبصورت چیزوں کو فرنٹ پہ لا کر اندر سے ہم پیسہ کمانا چاہتے ہیں. ہمارا مقصد صرف اور صرف بزنس ہے اور باقی سب تو ایک ڈھکوسلا. یہ ہے کہ جب کوئی چیز بہت پرانی ہو جاتی ہے تو صرف اس کی ایک رسم باقی رہ جاتی ہے اور اس کی روح اندر سے نکل جاتی ہے. سر سید ڈے جس مقصد کے لیے تھا کہ سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں اور کوشش کریں کہ ہم نے اس مشن کو کتنا آگے بڑھایا، کس علاقے میں ابھی اور کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں کیسے کرنا ہے، یہ سارا مقصد فوت ہو گیا اور صرف قورمہ کھانے، شاہی ٹکڑا اڑانے اور اس موقع پر غل غباڑے کرنے کو ہی ہم نے سر سید ڈے سمجھ رکھا ہے. میں جہاں پر ہوں یہاں پر بھی میں نے تو اب سر سید ڈے میں جانا ہی چھوڑ دیا ہے. 4-5 سال پہلے ایک جگہ بلایا گیا تھا، میں وہاں گیا تو وہاں دیکھ کر میرا دل ایسا بوجھل ہو گیا کہ سر سید ڈے کے نام پر لوگوں نے اپنی اپنی تعریفوں کے وہ پل باندھے اور اپنے اپنے کارناموں کے ایسے گانے گائے کہ سن کر کے آدمی پاگل ہو جائے کہ یہ لوگ سر سید کے نام پر کس طرح کے کرتوت کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد خوب کھانے کھائیے اور برباد کیجیے اور ہنسیے اور قہقہے لگائیے. یہی سر سید ڈے کا مشن ہے. جب تک ہم ایسا کرتے رہیں گے، یاد رکھیے سر سید کے ہاتھوں سے اپنے دامن کو میدان حشر میں آپ نہیں بچا سکیں گے. آپ کو جو کرنا ہے ذاتی طور پر کیجیے. خدا کے لیے سر سید کا نام بیچ کر، مسلمانوں کی تعلیم کا نام لے کر اور اسلام کے نام پر یہ سارے ڈرامے بند کیجیے. یہ وہ منافقت ہے جو آپ کو 2 دن کی خوشی تو دے گی لیکن ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی آپ کا مقدر ہوگی. میں جتنے اسکولوں کو جانتا ہوں جو سر سید کے نام پر، علی گڑھ کے نام پر یا اسی کے آس پاس مسلمانوں کی تعلیم کے لیے، مسلمانوں کی غمخواری میں، مسلمانوں کی ترقی کے لیے یہ خوبصورت ناموں کے طور پر جو اسکول قائم ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے تو اسکولوں کا ایک جال بچھا دیا ہے. لیکن اگر ان اسکولوں کا جائزہ لیا جائے، آپ بھی یہ کام کر کے دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ یا تو اسلام، مسلمان اور سر سید کے نام پر ان اسکولوں میں کیا دیا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کو پردہ اور اسکارف کا حکم ہے، تھوڑا سا کپڑا دوسرے رنگ کا کر دیا جائے گا، اردو کی تعلیم ہوگی، کچھ دینیات پڑھا دیا جائے گا اور کچھ اسی طرح کے نعتیہ پروگرامز ہو جائیں گے. ان سب چیزوں کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو سائنس کے نام پر اور اعلیٰ تعلیم اور جو ایجوکیشن کا لیول ہونا چاہیے اس کے نام پر ایک کالا دھبا ہوگا وہ اسکول. دوسری طرف اگر ان اسکولوں میں ہم جائیں جہاں پر ان سبجیکٹس کو ایک خاص مشن کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے تو پھر آپ پائیں گے کہ ان اسکولوں کی فیس میں اور کرسچن مشنریز اسکولوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جو سطح اور جو ایکسپلائٹیشن پیسے کے اعتبار سے ان بڑے بڑے اسکولوں میں ہوتا ہے، ان اسکولوں میں بھی ایسا ہی ہوگا، صرف سائنس کا دھونس جما کر. یہاں پر پھر سے غریب مسلم بچے نہیں پڑھ پائیں گے. تو کیا یہی سر سید کا مشن تھا؟ کیوں نام استعمال کر رہے ہیں آپ سر سید کا؟ میں آپ کو واضح کر دوں، لوگ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں. سر سید کا مشن یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی دینا ہے، ہرگز یہ نہیں تھا. غور سے سن لیجئے، سر سید کا مشن یہ تھا کہ غریب اور مفلوک الحال مسلمانوں اور قوم کے دیگر بچوں کو تعلیم، ایجوکیشن، ترقی، سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس مقام تک پہنچانا ہے جہاں تک صرف امیروں کے بچے ہی پہنچ پاتے ہیں اور جہاں تک یہ پہنچنے کی سکت نہیں رکھتے. یعنی کہ سونا کو مٹی کے بھاؤ میں دینے کا نام سر سید ہے. آپ سونا کو سونے کی قیمت میں بیچ رہے ہیں تو سر سید کا نام کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ مختصراً یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کا حال اتنا برا ہے کہ اگر آپ ایک نظر ڈال کر دیکھیں تو جن اسکولوں میں آپ پائیں گے کہ وہاں کے بچوں کے داہنے ہاتھ میں قرآن ہے تو ان کے بائیں ہاتھ میں فالج کا اثر ہے، حرکت بھی نہیں ہے. سائنس تو دور کی بات ہے. اور جن اسکولوں میں
یہ ہاتھ بہت ہی ہائپر ٹروفائڈ ہے، بڑا مضبوط ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی سے لیس ہے، تو پھر پولیو اس ہاتھ میں ہے، فالج اس ہاتھ میں تنکا اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، قرآن کا بوجھ اٹھانا تو دور کی بات ہے۔ اور اگر کہیں اسکول میں آپ کو مل جائے کہ دینیات، قرآنیات، صحیح تربیت کے ساتھ ساتھ سائنس اور ماڈرن ایجوکیشن دی جا رہی ہیں، تو پھر ان کے سر پر دیکھیے کہ کیا وہ سنہرا تاج جو کلمہ لا الہ الا اللہ والا ہے وہ ہے۔ اس اعتبار سے ہم دیکھیں گے، یہ وہ پیرامیٹرز ہیں کہ ہم پائیں گے کہ ہم اپنے مشن میں کس قدر کامیاب ہیں اور کتنا فیل ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے اداروں کا یہی حال ہے، لیکن اکثریت کا تو یہی حال ہے۔ لیکن جو لوگ بھی اس مشن سے بالکل سچائی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، میں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو، ان کے زور بازو میں بھی اضافہ ہو، ان کی سوچ میں بھی ترقی ہو، اور ان کو ایسے افراد اور دوست اور احباب میسر آئیں جو ان کے کام کی فیلڈ کو بڑھائیں اور ان کے کاموں میں خوب برکت ہو۔ آپ ہی لوگ ہیں جنہوں نے سر سید کے نام پر وہ کام کیا جو سر سید کا مشن تھا، باقی نے سر سید کے مشن کو بیچ کر اپنی گاڑیاں اور بنگلے خریدے ہیں، بنوائے ہیں۔ بس یہی پیغام ہے، یاد رکھیے کہ ہاں، یہ قورمے اور پارٹیاں کرنا سر سید ڈے کا حاصل نہیں ہے، یہ سمجھنا حاصل ہے کہ سر سید کون تھے، ان کا مشن کیا تھا، اور آج ہم ان کے نام پر کیا کچھ خرافات کر رہے ہیں۔ اب جس کا جی چاہے وہ روشنی پائے، اب جس کا جی چاہے وہ روشنی پائے، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ السلام علیکم۔